الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في موضع آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال الله تعالى في موضع آخر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک سانس بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت کے بغیر گزرے۔ اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ بارش کے قطروں کو اگر کوئی گننا چاہے تو پاسبل چیز ہے، ممکن چیز ہے، وہ گن سکتا ہے۔ حالانکہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی گننا چاہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی زمانے کی رفتار کے ساتھ تو ممکن ہے کہ گن سکتا ہے۔ ریت کے ذروں کو اگر کوئی گننا چاہے تو ممکن ہے گن سکتا ہے۔ صحرا میں بچھی ہوئی ریت اور اس کا ایک ایک ذرہ کتنی
لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، پھر بھی ممکن ہے کہ وہ گن سکتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو بھی اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا حال بندے کے ساتھ میں ایسا ہے کہ اس کو گننے کے لیے یعنی کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ نہیں گن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں کسی جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بزرگ کے وہاں مہمان بن کر گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اس کے سامنے روٹی اور کھانا وغیرہ پیش کیا گیا۔ تو جب روٹی رکھی گئی تو وہ روٹی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ آدھی کچی ہے، آدھی پکی ہے، ایک طرف سے جلی ہوئی ہے۔ یعنی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ ناشکری اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تو جو بزرگ تھے، جو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو اس میں؟ یہ روٹی جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے تیار ہو کر آئی ہے، اس کے پیچھے 360 مخلوقات کی محنت لگی ہے، اس کے بعد آئی ہے۔ جو ایک روٹی ہم کھاتے ہیں 360 مخلوقات کی محنت کے بعد تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کی تفصیل بتائی ہے کہ ایک روٹی کے تیار کرنے میں کیا کیا لگا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اس گیہوں کے دانے کو کسان نے بڑی مشکل سے اس کے بیج کو خریدا، یہ کسان کی محنت، اس کا پیسہ لگا۔ اس دانے کو زمین کے اندر ڈالا، اس کے اوپر ہل چلایا، بیلوں کی محنت لگی، انہوں نے ہل کو کھینچا۔ اب تو چونکہ مشینری کا زمانہ ہے، اس لیے کھیتوں کو جو یعنی کہ جوتا جاتا ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ سے کام ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بیلوں کے ذریعے سے کام ہوا کرتا تھا۔ آج بھی دیہاتوں کے اندر یہ چیز باقی ہے، تو کہ بیل کی محنت لگی، ہل چلانے کے لیے کسان کی محنت لگی۔ یہ ہل جو لکڑے سے بنایا گیا ہے وہ مستری کی محنت لگی، اس کے اوپر لوہا فٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر لوہار کی محنت لگی۔ یہ طرح طرح کی محنتیں ہوئی، اس کے بعد ہل تیار ہوا۔ اس ہل کو بیل کے گلے کے ساتھ میں جوڑا گیا۔ یہ بیل کھیت کے اندر اس ہل کو لے کر چلا اور کھیت کو جوتا گیا۔ پھر جس دانے کو زمین کے اندر ڈالا گیا تھا اس کو بارش کا پانی دیا گیا، سورج کی تپش دی گئی، ہواؤں کے جھونکے دیے گئے، رات کی ٹھنڈک دی گئی، چاند کی ٹھنڈک اس کے اوپر پڑی اور طرح طرح کی محنتیں لگی۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے دانے کی شکل میں کاٹ کر اٹھایا گیا، مارکیٹ میں لایا گیا، اس کو بیچا گیا، کسی خریدنے والے نے خریدا، خریدنے کے بعد گھر میں لایا، اس گیہوں کو چکی کے اندر ڈالا گیا، اس چکی کے اندر چکی والے کی محنت لگی،
چکی کو چلایا گیا، اس سے آٹا بنایا گیا، آٹا بننے کے بعد یہ آٹا گھر کے اندر آیا، اس کو گوندنے میں کسی عورت کی محنت لگی، اس میں اللہ کی نعمت پانی کے ذریعے سے گوندا گیا اور اس کو آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے گئے، اس کے بعد اس کی روٹی بنائی گئی اور اس روٹی کو توے کے اوپر ڈالا گیا، آگ کی تپش نے اس کو پکایا، پکنے کے بعد تیرے سامنے آئی ہے اور تو اللہ کی نعمت کو ناشکری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتا۔ لمبا واقعہ ہے، 360 محنت مخلوقات نے محنت کی ہے، اس کے بعد ایک روٹی تیار ہو کر آتی ہے، جس روٹی کو کھانے سے پہلے نہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رہتی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کھائے، اور کھانے کے بعد جب یہ لقمہ پیٹ کے اندر اترتا ہے تو نہ شکرانے کے کلمات یاد رہتے ہیں کہ ہم کم از کم اتنا کہہ دیوے کہ الحمدللہ اللہ نے کھلا دیا۔ طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اس لیے اللہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، کس کس نعمت کا انکار کرے گا بندہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس عمل کو کرتے ہیں، ورنہ اکثر تو ناشکر ہی ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر میں کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ نعمت کے اوپر شکر کی توفیق مل جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی تو تیری نعمت ہے کہ میں نے شکر ادا کیا، اب ایک مرتبہ شکر ادا کیا تو یہ بھی تو نے عطا کیا تو میں نے شکر ادا کیا، 2 مرتبہ تو نے توفیق دی، 2 مرتبہ شکر ادا کیا، یہ تو نے توفیق دی تو ادا کیا، تو شکر ادا کرنا یہ خود تیری نعمت ہے، میں کیسے شکر ادا کروں؟ اس کی توفیق مل جانا ہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ داؤد بس ہو گیا، شکر ادا ہو گیا، تم نے اتنا سمجھ لیا نا کہ ہر چیز میری طرف سے ہے اور ہر نعمت کا اقرار تم نے کر لیا اور اس بات کی بے بسی کا اظہار کر لیا کہ اللہ تیرا شکر ادا کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے، تیرا شکر ہی یہ ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز اور قاصر اور بے بس ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد یہی سمجھ لینا ہی ہماری نعمت کا شکر گویا کہ تم نے ادا کر دیا، ہم نے آج تک کبھی اس کو نہیں سمجھا ہے، دل کے اندر کبھی تصور نہیں آیا، ہزاروں نعمتیں کھانے کے بعد بھی کہ اس طریقے سے بندہ سوچے، کبھی تصور کرے کہ کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جس نعمت کو بندہ استعمال کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت اور اپنے کمال سے اس کو کمایا ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے، لہذا کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ ہے شیطان کا ہتھ کنڈا۔ شیطان اسی راستے سے بندے کو گمراہ کرتا ہے، اسی راستے سے کہ پہلے اس کو ناشکرا بناتا ہے۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ کے سامنے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنا کر اپنے دربار سے بھگا دیا۔ تو اس وقت شیطان نے ایک درخواست کی تھی اللہ سے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ میرے رب مجھے اتنی مہلت دیجئے، اس دن تک مہلت دے دیجئے جس دن کے لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا تجھے دے دی مہلت۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ کے سامنے شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے بندوں پر حملے کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور میرے حملے کا نتیجہ کیا ہوگا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ ناشکرے نکلیں گے، کبھی شکر کا لفظ زبان پر نہیں لائیں گے۔ شیطانی حملے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمت استعمال کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو میرا کمال ہے، یہ میری ہنر مندی ہے، یہ میری سمجھداری ہے، یہ میری عقل مندی ہے۔ جب یہ تصور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا حملہ اس کے اوپر چل چکا ہے، وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا، کھا کر بھی ناشکرا بنے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ بندے کے زبان پر ناشکری کے الفاظ نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب دعا سکھا دی کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر تو ادا کر سکتے نہیں ہے، لیکن اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے، صبح پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ ممکن تو نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اپنی امت پر کہ آپ نے ایسی طاقتور اور مؤثر اور نورانی دعائیں سکھائی ہے کہ اگر بندہ ان کے معمولات کو بنائے، اپنی زندگی کے اندر لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کلہ۔ یہ دعا ہے، اس کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ شکر کے الفاظ ادا کر دیے۔ لیکن کمزور پوائنٹ ہمارا کیا ہے، نہ ہم شکر کے الفاظ زبان سے کہتے ہیں، نہ کبھی ایسی دعائیں یاد کرنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہم کبھی اس بات کو تصور میں لاتے ہیں کہ 5 منٹ بیٹھ کر حضور کی طرف سے منقول یہ نورانی دعا میں یاد کر دوں اور اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ کبھی نہیں آتا ہے یہ بات آتی ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ورنہ یہ دعائیں اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں، ایسی بڑی فضیلت والی دعا ہے کہ ہم اگر شکر ادا کرنا چاہیں گے تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، تو کیسے ادا کرے کہ حضور نے بتایا ایسے ادا کرو۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کلہ۔ تو اس نے گویا کہ شکر ادا کر دیا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے بندے پر برستی،
ایک ایک سانس اس کا قیمتی ہے۔ زبانی بھی شکر ادا کرنا ہے اور حقیقی شکر بھی ادا کرنا ہے۔ شکر بھی دو طرح کا ہے۔ زبانی شکر تو یہ ہے کہ جیسے شکریہ کے کلمات، جیسے میں نے دعا پڑھی، یہ دعاؤں کو پڑھنا، کوئی نعمت مل جائے فوراً اللہم لک الحمد کلہ کہنا، ولک الشکر کلہ کہنا، یہ زبانی شکر ہے۔ اور دوسرا شکر کیا ہے؟ دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی جگہ پر ہی استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی اعتبار سے نوازا ہے، دولت کی فراوانی ہے، کاروبار بہترین چلتا ہے، اللہ نے برکتوں کے خزانے اس کے اوپر کھولے ہوئے ہیں، اس نے زبان سے تو کہا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، مال ملا فوراً اللہ کا شکر ادا تو کیا زبان سے، لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آیا تو اللہ کی طرف سے اس مال کے اندر جو واجب حقوق ہے اس کو ادا نہیں کرتا، بے جا فضول رسموں میں خرچ کر رہا ہے، اسی مال کے ذریعے سے عیاشی کر رہا ہے، حرام جگہوں کے اوپر اس مال کو لگا رہا ہے۔ تو زبان سے تو ادا کیا تھا، اس نے شکریہ کے کلمات کہے تھے، لیکن اب باری آئی ہے جب مال کو خرچ کرنے کی تو ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہے جو شکر تو کیا انتہائی ناشکری ہے، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف زبان سے دعوے رہ گئے، حقیقت سے یہ چیز خالی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے مال ملا اور زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اسی طریقے سے جب اس کے خرچ کرنے کا موقع آیا تو کسی مسجد میں لگایا جاتا، کسی مدرسے میں لگایا جاتا، کسی یتیم پر خرچ کیا جاتا، کسی بیمار کا علاج کیا جاتا، کسی مسافر خانے میں خرچ کیا جاتا، ایسی جگہوں پر خرچ کیا جاتا کہ مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچتا۔ اللہ کے جو واجب حقوق مال کے اندر اس کو مکمل طور پر ادا کیا جاتا۔ اب کہا جاتا کہ اس نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو اس کے صحیح جگہ پر استعمال کر کے گویا کہ شکر ادا کر دیا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر مال زیادہ غلط جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، صحیح جگہوں پر استعمال ہونے کے بجائے رسومات میں لگتا ہے، ناجائز جگہوں کے اوپر لگتا ہے۔ تو ہزاروں نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کہ ہر نعمت کے ملنے پر اس کا مناسب شکر ادا کرنا، زبان سے تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ یہ انتہائی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کسی کو لڑکا عطا فرمائے کہ لڑکی عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے۔ بچے گھروں کے اندر کھلتے ہوئے پھول کے مانند ہوا کرتے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں رونق ہوا کرتی ہے، یہ مستقبل کی کرنیں ہوتی ہیں، رنج اور غم کے اندر شادمانی اور خوشیوں کا محور ہوا کرتے ہیں۔ انہی بچوں کی وجہ سے محلوں کی زینت بنا کرتی ہے، یہی وہ بچے ہیں جن کی وجہ سے مساجد کی شان بڑھا کرتی ہے اور محلوں کی اور بستیوں کی شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہی وہ بچے ہیں کہ جو ماں باپ کی زندگی کا خلاصہ ہے،
یہی اولاد ہے جن سے امیدیں جوڑی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ ان کے پیچھے ماں باپ تھکنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ اولاد ہے کہ ان کی وجہ سے ماں باپ راتوں کو جاگا کرتے ہیں اور ان کو میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ انہی بچوں کی وجہ سے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہی وہ اولاد ہے کہ ان کے پیچھے ماں باپ تھکتے تھکتے زندگی کا وہ سرمایہ لگا دیتے ہیں کہ موت کے گڑھے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں اس نعمت کو کن الفاظ میں بیان کروں، اور ہم نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ ہمارا رویہ کتنا ظالمانہ بن چکا ہے۔ ماں باپ کو عام طور پر فریاد رہتی ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، لیکن آج کی محفل کے اندر میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ناانصافی ہم نے کی ہے تو وہ ناانصافی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کی عظیم نعمت ہے تو ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دیکھیے اللہ نے اپنی نعمت، کیسے عظیم نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی کو چاہے تو لڑکی عطا فرما دے، کسی کو چاہے تو اللہ لڑکے دے دیوے، خزانہ اس کے پاس ہے بھائی۔ کسی کے لیے اللہ چاہے تو لڑکیاں بھی عطا فرمائے، لڑکے بھی عطا فرمائے، اور اگر کسی کی تقدیر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے اولاد بھی رکھے۔ اس لیے لوگ اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اور اولاد کو پانے کے لیے زندگی کی پونجیاں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، اولاد کو پانے کے لیے لوگ اپنے ایمان کے سودے بھی کرتے ہیں اور ناجائز اور شرکی عمل بھی کرواتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اولاد کا جو بے اولاد ہونے کا جو غم ہے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے پرائی اولاد کو خرید کر بھی لاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اپنی بہن بھائیوں کے بیٹوں کو بیٹیوں کو لوگ گود لیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بچے گھر میں نہیں ہوتے، اس گھر کی رونق نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر کھلتے ہوئے پھول نظر نہیں آتے، اس گھر کے اندر خوشبوئیں نہیں مہکتی، اس گھر کے اندر جو رونق نظر آنی چاہیے اور جو ہنگامہ برپا ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے بہت سارے ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ دوسروں کے لیے تو علاج کرتے ہیں، دوائیاں دیتے اولاد کے لیے، لیکن وہ خود بھی بے اولاد ہے۔ تیرے علاج میں اگر کمال ہوتا تو خود بے اولاد نہ رہتا۔ تیرے علاج میں کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ اس گھر کو اور اس کی گود کو آباد کرتے ہیں۔
کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے تو انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں. ہاں، اولیاء اللہ نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور ان دعاؤں کو ذکر کر کے یہ سمجھایا ہے کہ یہ خزانہ ہمارے پاس ہے، لہذا ہم سے مانگو. رب هب لی من الصالحین، یہ دعا کی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں اے رب العالمین مجھے کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ بشارت سناتے فبشرناہ بغلام حلیم. اے ابراہیم آپ کی پکار کو ہم نے قبول کر لیا ہے، چنانچہ سنو ہماری طرف سے بشارت سنو، آپ کو ایک بردبار لڑکا اللہ عطا فرمائے گا. حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے کیا نام ہوگا اس لڑکے کا؟ اسماعیل. ہاں، دعا مانگی ہے اور اللہ نے دیا ہے، بشارت سنائی ہے، فرشتوں نے بشارت سنائی ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت سارہ کے لیے بھی دعا ہوئی تو حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بشارت سنائی. حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ہاجرہ اور حضرت سارہ. تو حضرت ہاجرہ سے اسماعیل کی بشارت سنائی، حضرت سارہ سے بھی بشارت سنائی. کس وقت؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، مہمان بن کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم نے بنا ہوا بچڑے کا گوشت ان کے سامنے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 26ویں پارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، آخری پیج کی چند 4-5 آیتوں کے اندر، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی ہے. تو فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم نے انسان سمجھا ان کو، تو ان کے لیے بہترین بنا ہوا گوشت تیار کر کے سامنے رکھا. وہ کھا نہیں رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو ڈر لگ گیا کہ ہے کون، یہ لوگ کھاتے بھی نہیں. تو اس وقت پھر فرشتوں نے کہا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، آپ کو بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک علم والا لڑکا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. جب یہ بشارت سنائی تو اس وقت حضرت سارہ دروازے کے پیچھے تھی. انہوں نے بشارت سنی تو فوراً زور سے چلا کر ایک بات کہی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. حضرت سارہ نے زور سے آواز لگائی، چلا کر یہ بات کہی. کس وقت کہی؟ اپنے ہاتھ کو سر پر مارتے ہوئے کہا کس طریقے سے لڑکا ہو سکتا ہے؟ عجوز عقیم، اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں، اولاد کی تمنا بھی نہیں. اس وقت اللہ بشارت سناتا ہے کہ جب کہ اب اولاد کی تمنا ختم ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. یہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، کیسے اللہ عطا فرمائے گا؟ یہ سوال تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سن لیجئے کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے. نبیوں نے دعائیں کی ہے اولاد کے لیے. ایک اور دعا بتا دوں، حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت مریم نے دیکھا
ان کے پاس طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے، بغیر موسم کے بھی پھل تھے۔ اس وقت بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اور ان کی اہلیہ کی عمر بڑی ہو چکی تھی، اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن دیکھا کہ اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اللہ چاہے مجھ میں امید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حال میں اولاد عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ چنانچہ فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پکار لگائی۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یوں کہہ دیا اللہ کے سامنے، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، آپ تو دعاؤں کو اور پکار کو سننے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی، اور کیسی قبول کی کہ بشارت سنائی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے زکریا سن لیجئے، آپ کی پکار قبول ہو گئی، آپ کو لڑکا عطا فرمائیں گے، اور لڑکے کی بشارت سناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نام بھی ہم بتاتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھوں گے، یہ نام اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا ہے۔ ہاں، اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ دو طرح کے حقوق ہیں۔ میں نے اس مضمون کو اس لیے اٹھایا ہے کہ ابھی گرمیوں کی سیزن چلتی ہے، اس کے بعد جب اسکولیں کھلتی ہیں، جب مدرسے کھلتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے ذرا ان باتوں کو ذہن میں رکھے، اس کے بعد کوئی بھی بات کا فیصلہ کرے۔ عام طور پر ہمارے ڈیسیجن غلط ہوا کرتے ہیں، عام طور پر، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں ناانصافی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں باپ ہوں، میں جو چاہوں وہ فیصلہ کروں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ ناانصافی بھی کریں گے۔ ہاں، بچے کی ایک ضرورت تو روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ ضرورت تو ہم پوری کرتے ہی ہیں، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ لہذا جب بچوں کی روٹی کپڑے مکان کی ضرورت کو پورا کرے تو اس وقت اس بات کا استحضار بھی ہونا چاہیے کہ میں ان کے حقوق جو ادا کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کر رہا ہوں، تو ان حقوق کے ادا کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ رزق میں برکت بھی دے گا۔ لیکن یہ تصور بھی نہیں ہوتا، اور بچوں کے درمیان میں برابری انصاف ضروری ہے ان معاملات کے اندر۔ ایک صحابی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کی دو بیویاں تھیں اور ایک غلام تھا، دونوں بیویوں سے اولاد تھی۔ ایک بیوی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک غلام میرے بچوں کو ہدیے میں ملے، اور دوسری بیوی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ غلام میرے بچوں کو ہدیے میں ملے۔ چنانچہ آپس میں بات ہوتے ہوتے ایک بیوی کے بچوں کو انہوں نے وہ غلام جو تھا وہ ہدیے میں دیا، بطور گفٹ اور تحفے کے عطا فرمایا۔ تو پھر بیوی نے یوں کہا کہ حضرت اتنی بات کافی نہیں ہے، آپ نے میرے بچوں کو جو غلام ہدیے میں دیا ہے اس کے اوپر حضور کو گواہ بنا لیجئے،
تاکہ بعد میں جا کر یہ غلام واپس آپ نہ لیں۔ بھائی بیویوں کی بھی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے نا، اگر ایک سے زائد بیوی ہو تو انہوں نے یہ بات کہی ان کی بیوی نے، چنانچہ غلام لے کر اپنے بچے کو لے کر پہنچے، حضور سے جا کر کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ لڑکا یعنی کہ میرا غلام جو ہے میں نے اس بیوی کے بچے کو ہدیے میں دیا ہے، اور میں آپ کو اس پر گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اس کو ہدیے میں دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری اولاد بھی ہے کہ ہاں ہے، کہ ان کو دیا کہ ان کو نہیں دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلم کی بات پر ہم گواہ نہیں بنا کرتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اب اپنی پراپرٹی میں سے کسی کو دکان دے دی اور اس کو خالی چھوڑ دیا، دیتے ہی نہیں ہیں، یا دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اس کے اوپر بھی گناہ ہے۔ اب ہم نے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی، ہم نے ان کے درمیان میں مال تقسیم کرنے میں کوتاہی کی، اور اب ہم امید کیا رکھتے ہیں کہ اگر میرے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹے میری ایک آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے، چاروں کے 4 میرے فرما بردار ہو، 2 ہے تو 2 فرما بردار ہو، 5 ہے تو 5 فرما بردار ہو، میں ایک لفظ بولوں کہ سب آ جائے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ یہ ہو بھی ایسا کہ ابا کی ایک پکار پر سارے بچے کھڑے ہو جاوے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب میری خدمت برابر کرے، جب تقسیم کی باری آتی ہے تو ہم کہاں برابری کرتے ہیں؟ ہم نے برابری نہیں کی ہے، اور ہم ان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ میں برابری کا معاملہ کرے، تو کون کرے گا پھر بھی؟ جانے انجانے میں یہ چیز پیش آتی ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وراثت میں جھگڑے ہوتے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کسی نے اس پر قبضہ کیا، کسی نے اس پر قبضہ کیا، بہن ہے تو اس کو دیا ہی نہیں، اس کو چھوڑ ہی دیا ایسے نے۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ظاہری اس کی ضرورتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی میری، لیکن صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ان نعمتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آخری ایک سوال چھوڑتا ہوں، اس کا جواب آئندہ جمعہ کی مجلس میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ وہ سوال یہ ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ضرورت کیا ہم اکیلے ہی پورا کرتے ہیں یا پھر دوسری قومیں بھی پورا کرتی ہیں؟ تو وہ بھی تو پورا کرتے ہیں، چاہے مذہب اسلام کو ماننے والے ہو کہ نہ ہو، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے روٹی کا، کپڑے کا، مکان کا انتظام کرتے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کہاں؟ ہمارے اور ان کے درمیان میں کہاں سے فرق پڑتا ہے؟ کیا چیز آئے گی تو ہماری اولاد کے اندر امتیازی شان بڑھے گی؟ اسی بات کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔